مصیبت، پریشانیاں، غم، تکلیفیں، ان سب سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ہمیں عائشہ بیٹھی ہیں، اچانک کوئی ہوا چلی، دیا جو چراغ تھا گل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں عائشہ نے فرمایا تو کسی بڑی مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، آپ نے تو چراغ گل ہونے میں پڑھا۔ فرمایا کہ مومن کے لیے چراغ گل ہو جانا بھی مصیبت ہے، اس پہ بھی یہ صبر کرے گا تو گناہوں کی معافی ہوگی۔ ایک تیل کا چراغ بجھ جائے، اس پہ مومن صبر کرے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کسی کے محبوب کا چراغ بجھ جائے زندگی کا، کسی کے بیٹے کا، کسی کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے اور یہ صبر کرے تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک آدمی کی 2 جیبیں ہیں، اس نے پیسے یہاں رکھے، مثال سیدھی ہے طرف، اور جب پیمنٹ کہیں کرنی تھی، نکالنے کا وقت آیا تو اس نے غلطی سے ادھر ہاتھ ڈالا، ایک دم خیال میں میرے پیسے کہاں گئے، اور فوراً ہی ادھر اس نے ڈال لیا، پیسے مل گئے۔ یہ جو اس کو چند لمحوں کی تکلیف پہنچی، اس معمولی سی تکلیف پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان کو پریشانی اور گناہ معاف نہ ہوتے۔ تو ہر مصیبت اور تکلیف کے اوپر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ پریشانیاں کبھی کبھی تو درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، اور کبھی کبھی ثواب کی، یہ عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر آتی ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان بہت آسان ہے۔ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئی، یہ ہمارے لیے سزا ہے یا درجات کی بلندی؟ ہم خود چیک کر سکتے ہیں۔ اگر درجات کی بلندی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم اعمال میں آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی پریشانی آئی، نمازی ہو گیا، یا نمازی تھا، تہجد نہیں پڑھتا تھا، کوئی پریشانی آئی، اس نے تہجد اشراق بھی شروع کر دی۔ پہلے صرف 2 منٹ دعا مانگتا تھا، 15 منٹ دعائیں مانگ رہا ہے، اب اللہ والوں سے دعائیں کروا رہا ہے، اب صدقے بھی کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، اور امید اس کے دل میں ہے کہ میرا اللہ مجھے اس پریشانی سے نکالے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے اس کی درجات کی بلندی کے لیے آئی، اور سزا کے طور پر جو آئی ہے وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے، اور دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ پریشانی آئی، ایک آدمی پہلے کوئی نیکی کا کام کرتا تھا، اس نے کام ہی چھوڑ دیا۔ ہاں بھئی آپ پہلے مسجد آتے تھے، کیا ہوا؟ وہ جی کچھ پریشانی آئی تھی، یعنی پریشانی آنے کے بعد جو ہم سے در چھوٹا وہ اللہ کا تھا۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، وہ جی وہ میری پریشانی آ گئی، نماز ہی چھوڑ دی، دعا میں وہ سنتا ہی نہیں جی، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، دعا مانگنی چھوڑ دی، نیک محافل میں مجالس میں جانا چھوڑ دیا، اور پھر جگہ جگہ شکوے، اللہ نے یہ نہیں دیا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں کیا، جگہ جگہ شکوے کرنا، اور اللہ سے نا امید ہو جانا کہ نہیں میرا تو حال اچھا ہونا ہی نہیں۔ یہ جو کیفیت ہے نا کہ عبادات میں کمی، اللہ کے در سے دوری، نیک مجالس سے دوری، شکوے شکایات، اور زبان سے شکوے شکایات اور دل میں مایوسی کا آ جانا، یہ ایک مطلب ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ہم چیک کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ حضرت جی تو عجیب بات فرماتے ہیں خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ انسان کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہونا، کوئی غم نہ ہو۔ ایک بزرگ جو ہے نا وہ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا تھا بھوک بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ انہوں نے کہا فرعون کو بھوک لگی ہوتی تو خدائی کے دعوے نہ کرتا۔ تو یہ پریشانیاں تو انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے آتی ہیں، تاہم پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، انسان صبر کرے۔ اچھا ایک ہے جگہ جگہ ذکر کرنا، وہ منع ہے۔ انسان کسی کو اصلاح کے لیے، دعا کے لیے، حالات بتانے کے لیے، رہنمائی کے لیے بتائے، جیسے والدین کو بتا دیتا ہے، مشائخ کو بتا دیتا ہے، تو یہ بتانا گناہ نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ مریض ڈاکٹر کو نہیں بتائے گا تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو یہ بتانا وہ بتانے میں نہیں ہے کہ جگہ جگہ جا کے بس جہاں بیٹھے بس وہیں پہ رونے لگ گئے۔ مخلوق کو بتانے سے کیا فائدہ، وہ تو خود محتاج ہے۔ تو جگہ جگہ تذکرے کرنا اپنی پریشانیوں کے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ تو جو بھی پریشانی آئے، کوئی حاسد کے حسد سے یا کسی بھی طریقے سے، صبر کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مفہوم سن لیجئے، دنیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ غم ملے ہوں گے، پتہ لوگوں کو کیسے کیسے غم ملے؟ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا بادشاہ ہے، بادشاہت چلی گئی، قید ہو گیا، انگریز نے دعوت کی، سامنے جس طرح ڈشز رکھتے ہیں ڈشز رکھی، ایک تھال ہٹائے، ڈھکنا ایک بیٹے کا سر،
دوسرا ہٹائے دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا ہٹائے تیسرے بیٹے کا سر، کیا کیا غم لوگوں پہ گزرے ہیں۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص کو دنیا میں سب سے زیادہ غم ملے ہوں گے، گویا اس نے دنیا میں خوشی دیکھی نہیں ہوگی، اس کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر کے ہلکی سی جنت کی ہوا اس کو دکھائی جائے گی۔ اس کو ہلکی سی جب جنت کی ہوا کا جھونکا لگے گا نا، اس سے پوچھا جائے گا میرے بندے تو نے کبھی کوئی غم اور دنیا میں پریشانی دیکھی؟ کہتا اللہ کی قسم میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، سب بھول جائے گا ایک جنت کے جھونکے سے۔ پھر ایک ایسا آدمی جس نے دنیا میں عیاشیوں کی مزیدار زندگی گزاری ہوگی، جو چاہا ہوگا کھایا ہوگا، جہاں چاہیا ہوگا گیا ہوگا، سب اپنی مرضی کا کیا ہوگا، اس کو جہنم کا ہلکا سا جو ہے نا وہ تڑکا لگوایا جائے گا گرم ہوا کا، وہ ذرا سا جو جھونکا اس کو لگے گا، اللہ اسے پوچھیں گے دنیا میں تو نے کبھی کوئی آسانی دیکھی؟ وہ بھی قسم کھا گے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی آسانی اور راحت نہیں دیکھی، راحت ہوتی کیا چیز ہے مجھے تو وہ بھی نہیں پتا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک جہنم کی جو ہوا آئے گی، انسان ساری خوشیاں بھول جائے گا، دنیا کی مزے بھول جائے گا، اور جنت کی ایک ٹھنڈی ہوا دنیا کے مومن کے سارے غموں کو ہلکا کر دے بھول جائے گا۔ تو یہ غم ہمارے لیے رحمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دنیا میں ایک امیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جو غریب ہے یہ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائے گا۔ اس غریب نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری ہوگی جی؟ کسی نے 500 سال اس امت میں گزاری؟ 150 سال کی زندگی۔ تو جس نے 50 سال صبر کے گزار لیے، 60 سال، وہ امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اور قیامت کا اگر ایک دن 50,000 سال کا لگائیں، 50,000 سنہ، اور امیر کے 500 سال کو اس حساب سے اگر دیکھیں تو جس امیر نے 150 سال دنیا میں کچھ آسودگی کی زندگی گزار لی ہوگی اور وہاں اس کو ویٹنگ میں کھڑا ہونا پڑے گا، وہ سب برابر ہو جائے گا۔